اپنی عبادت کا ذکر حکم فرمانا اور غیر کی عبادت سے منع فرمانا، یہ توحید ربوبیت کے بیان میں چیزیں آ جائیں گی. مگر عبادت کے حوالے سے توحید عبادت اور توحید الوہیت بھی اس سے متعلق ہو جائے گی، چونکہ یہ ہے مضمون توحید. اس میں چیزیں توحید بعض اوقات توحید ابدی اپنا توحید الوہیت کی آ جاتی ہیں، بعض اوقات توحید ربوبیت کی آ جاتی ہیں. تیسری جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق التوحید. توحید کے حقوق، یہ بھی توحید ربوبیت کے باب میں آئے گی چیز. یعنی عقیدہ توحید جب آپ کو حاصل ہو گیا تو اس توحید کے حقوق کیا ہیں آپ پر، کیا احکام بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے بعد ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں. اس حوالے سے اللہ جل مجدہ کی اطاعت کے جتنے احکام آتے ہیں، پھر عبادت کے جتنے احکام آتے ہیں، امر و نہی کے جتنے احکام آتے ہیں، یہ سارے توحید کے حقوق کہلاتے ہیں. اور ان کو توحید کے مکملات بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو توحید کے حقوق ہو گئے. مثلا صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید کے حقوق میں سے ہے، یہ توحید کا حق ہے. یہ حکم کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے، یہ توحید کا حق ہے. دوسرا، صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے اور توکل کسی اور پر نہ ہو، یہ توحید کا حق ہے. اگر یہ کسی اور کے لیے ثابت کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، یہاں شرک پیدا ہو جائے گا. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ توکل بھی عبادت میں تو آپ کو کسی اور کے لیے ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ شرک ہے. اب میری اگلی بات سمجھ لیں. توکل اللہ کے سوا کسی پر بھی اگر توکل کا عقیدہ رکھیں گے تو یہ توحید کے حق کو کسی اور کے لیے ثابت کیا، یہ شرک ہوگا، یہ ظلم ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ عدل کے مقابل ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عدل کے مقابل ہے. اور عدل کسے کہتے ہیں؟ جس کا حق ہے اسی کے پاس رہے، یہ عدل ہے. جس کا حق ہے اسی کے پاس رہے تو یہ عدل ہے. اور ظلم کیا ہے؟ کہ جس کا حق کسی اور کا تھا اور دے کسی اور کو دیا، یا جو جس حق کا مستحق نہ تھا اسے وہ دے دیا، تو یہ دونوں صورتوں میں وہ ظلم ہوگا. تو اللہ اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھی ہے، مومنون بھی ہے. تو یہ جو علی اللہ فلیتوکل، اس میں حصر ہے. علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس میں حصر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور توکل کرنے والے ہیں وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو صرف اللہ پر توکل کرنا یہ حق توحید ہو گیا نا. تو توکل کسی اور کے لیے ثابت کرنا، خواہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی کیوں نہ ہو، یہ شرک ہوگا. اب میں یہ بات اس لیے زور سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے جس طرح بعضوں نے عقیدہ رسالت میں گڑبڑ کر رکھی ہے اور اس میں تفرید کر رکھی ہے، اس طرح کچھ لوگوں نے عقیدہ توحید میں تفرید کر رکھی. اس کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح. جس طرح عقیدہ رسالت میں کسی قسم کی کمزوری، شک و شبہ، کمی کی گنجائش نہیں، بس کی تو انسان گیا، برباد ہو گیا. مگر ہم لوگ عقیدہ توحید کے باب میں وہ سختی نہیں برتتے. اس لیے نہیں برتتے کہ عقیدہ توحید میں ساری سختیاں ہم نے اٹھا کر کسی اور کے سپرد کر دی ہیں، جیسے عقیدہ رسالت میں ساری خوشگواریاں انہوں نے اٹھا کر دوسروں کے سپرد کر دی. کہ عقیدہ رسالت میں جتنی خوشگواریاں ہیں وہ تم رکھو، تمہیں نصیب، اور عقیدہ توحید میں جتنے خوشگوار پہلو ہیں وہ دوسرے رکھے. ہم نے بٹوارا کر دیا. دین کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ان مدارس سے جن سے اکثر و بیشتر آپ احباب اور ہم احباب پڑھ کے آئے ہیں، ان میں عقیدہ توحید کے بیان پر زور ہی نہیں دیا جاتا.
اور کہہ دیا جائے بالعموم عام خطباء کو توحید کے اوپر بیان کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ 5-10 منٹ یا 5-10 منٹ کے بعد ان کا مواد اسی طرح ختم ہو جائے جس طرح دوسروں کو عقیدہ رسالت اور عظمت رسالت کا بیان کہہ دیں تو ان کا مواد 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ دلچسپی نہیں، اتنا بڑا ظلم ہے ہم نے جو دین اور ایمان کے اوپر کر رکھا ہے۔ دوسری بات صلی اللہ تعالی وسلم، توکل، میرے توکل بھروسہ کو کہتے ہیں، توکل، جی ہاں بالکل، یہ آپ کو سمجھایا ہے۔ توکل جس کا نام ہے وہ اللہ کے لیے خاص، آپ سمجھ گئے نا بات، وہ چیز جس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یا انبیاء کی نسبت، اولیاء کی نسبت، صالحین کی نسبت جس چیز کا اعتقاد درست ہے وہ